جب ہم ایمان و کفر، توحید و شرک، سنت و بدعت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ برا لگتا ہے، وہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں، برے القاب سے ہمیں بلاتے ہیں۔ جب بھی ہم توحید کی بات کرتے ہیں، شرک سے ڈراتے ہیں، شرک کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، تو جو لوگ شرک کے اندر ملوث ہیں ان کو یہ سب برا لگتا ہے، اس لیے وہ ہمیں کبھی وہابی کہتے ہیں تو کبھی کچھ کہتے ہیں، جبکہ توحید یہ بنیاد ہے کہ ایک شخص اپنے اندر توحید پیدا کرے، اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں، اس کے افعال میں، اس کے ناموں میں کسی کو شریک اور بھاگے دار نہ ٹھہرائے۔ اور یہ توحید وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کو پھیلانے کے لیے، جس کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ نبی میں نے آپ سے پہلے اور آپ کی طرف، لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو لوگ بھی یا جو بھی نبی اور رسول آئے ان کی طرف اللہ رب العالمین نے یہ حکم اتارا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو انبیاء اور رسول دنیا کے اندر اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دے اور غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو بھگائے، لوگوں کو آگاہ کرے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت یہ شرک ہے جو کہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ توحید یہ وہی بنیادی چیز ہے کہ جسے لے کر کے ایک بچہ جنم لیتا ہے، دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی ہوتے ہیں تو نصرانی بناتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو مجوسی بناتے ہیں۔ یہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جس طرح سے اس چیز کو رکھ کر کے پیدا کرتا ہے اور انسان کو جسے اپنانے کا حکم دیا ہے، اس چیز کا احساس انسان کے علاوہ حیوانات کے اندر بھی ہے، جانداروں میں بھی ہے۔ اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ رب العالمین کی تسبیح دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں کر رہی ہے، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تحمید اور تقدیس بیان کرتی ہے۔ لیکن یہ انسان ناشکرہ کہ جس کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے نوازا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، دیکھتا پھرتا ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جانوروں کی طرح سے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں کہ جانور کہ جس کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ لوگ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے نوازا ہے، عقل دی ہے، سمجھداری ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ جس خالق نے، جس مالک نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہم اس کی عبادت چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ غیروں سے جا کر کے حاجت روائی، مشکل کشائی کیوں کرتے ہیں؟ انہیں جا کر کے داتا اور فلا فلا کیوں تصور کرتے ہیں؟ ارے داتا تو وہی ہے، وہی دینے والا ہے، اس سے مانگے نا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ توحید والی چیز ہے، یہ جانداروں کے اندر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سلیمان علیہ السلام کے ماتحت میں جانداروں کو بھی کر دیا تھا، اس میں سے ایک ہے ہدہد۔ ہدہد کا ذکر جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیے کس طرح سے ہدہد نے جب دیکھا کہ ملکہ سبا بلقیس کے جو حاکم بنی ہوئی تھی
ملک کے اوپر حکومت کر رہی تھی، اس قوم کے جو لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سورج کو پوجا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت چھوڑ کر کے سورج کو پوج رہے تھے، سورج کی عبادت کر رہے تھے۔ اور یہ چیز جب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا تو کہا کہ کیا بات ہے، ہدہد تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہاں گیا ہے؟ یا وہ غائب ہے، غیر حاضر ہے وہ۔ پھر ہدہد آیا، وہ جب آیا تو چونکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ کوئی معتبر خبر نہیں لائے گا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے قتل کر دوں گا۔ پھر ہدہد نے آ کر کے، سورہ نمل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل میں، ہدہد نے آ کر کے کہا کہ ایک عورت کو میں دیکھا ہوں حاکم ہے اور اس کو اللہ رب العالمین نے ہر کچھ دے رکھا ہے، ہر کچھ دے رکھا ہے۔ پھر ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے آ کر کے جو بتلایا وہ سوچنے والی بات ہے۔ جو لوگ آج توحید سے چڑھتے ہیں، توحید کے خلاف لوگ بغاوت کرتے ہیں، جب توحید کے بارے میں بیان دیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے تو لوگ اسے برے القاب سے بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں۔ ان لوگوں کے چاہیے کہ دیکھیے یہ ہدہد جو کہ بالکل خالص توحید پرست، بالکل توحید پرست یہ ہدہد تھا، اور اس نے جب دیکھا کہ لوگ سورج کو پوج رہے ہیں تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ اس عمل پر ہدہد نے حیرت کا اظہار کیا، تعجب لگا اس کو، اس لیے اس نے فوراً آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو کیا بتلایا؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ میں اس عورت کو اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، یسجدون سجدہ کر رہے ہیں، سورج کے لیے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے، تو یہ لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، راہ حق سے شیطان نے ان کو روک دیا ہے، یہ لوگ ہدایت پہ نہیں آ سکتے، آنے والے نہیں ہیں۔ تو ہدہد نے اس واقعہ کو سلیمان علیہ السلام سے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ہدہد کہ اس کے اندر یہ شعور، یہ احساس تھا کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ رب العالمین کی ہی عبادت ہونی ہے، لیکن لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے سورج کو پوج رہے ہیں۔ تو جب ہم منع کرتے ہیں، لوگ قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قبر والوں سے جا کر کے حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، اولاد طلب کرتے ہیں، پریشانیوں کے دفاع کے لیے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے ساتھ خاص ہے، اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی مرے ہوئے کے سامنے یا کسی ایسے کے سامنے جائے جس کے اندر وہ صفت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، اس سے وہ چیز طلب کرے تو یہ شرک میں آتا ہے۔ جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ وہابی ہے، کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ ہم قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ عمل شرک کے دائرے میں آتا ہے، یہ شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہدہد کے اس واقعہ سے کہ جو سلیمان علیہ السلام کو آ کر کے اس نے بتلایا کہ اس عورت اور اس کی قوم کے جو لوگ ہیں وہ سورج کو پوج رہے ہیں، کس طرح سے لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، کہ یہ جو ہدہد تھا بالکل خالص توحید پرست، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا، جسے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت ہو۔ کس طرح سے ہدہد نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو بتلایا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس بات کی تحقیق کے لیے کہ ہدہد اپنی بات میں یہ سچا ہے یا نہیں ہے، تحقیق کے لیے اس نے ملکہ سبا کے پاس خط بھیجا اور یہ کہا کہ دیکھو تم کیا لے کر کے آتے ہو، نہیں آتے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید یہ بنیادی چیز ہے جس سے آدمی کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ اگر توحید کو آدمی مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اس کے لیے کامیابی ہے۔
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں اس سب کا انکاری بنتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کو تھام لیتا ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہی لا الہ الا اللہ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کو سجایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، جناتوں کو پیدا کیا ہے، سب کچھ دنیا کے اندر بنایا ہے صرف یہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کہ اللہ رب العالمین ہی واحد معبود ہے، اسی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔